تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ لیکن کئی ایسے مقامات رکھے ہیں جہاں پروردگار نے دعا کے قبول ہونے کی ضمانت دی ہے۔ اول تاخیر تمام مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو حسین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی سماعتوں کی بہت ضرورت ہے، بیدار رہیے گا، یہ ہر ممبر پہ ذکر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ نے خود کہا قرآن میں ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، مگر ضمانت نہیں دی ہے۔ لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں ضمانت دی ہے کہ ہاں اے میرے بندے، اگر یہاں آ کے تم نے دعا مانگی نا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیری دعا رد نہیں ہوگی۔ اور وہ پہلا مقام ہے حرم خدا، خانہ کعبہ، جہاں اللہ نے ضمانت دی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو وہ جب بھی آئے گا اور جو 3 دعائیں کرے گا، میں خدا ہو کر ضمانت دیتا ہوں کہ میں وہ تینوں دعائیں مستجاب کروں گا۔ کہاں کی ضمانت دی؟ اپنے حرم کی، اور پھر ضمانت دی کہ اے میرے بندے تو گھبرا نہیں، اگر میرے حرم تک تیری رسائی نہیں نا تو میرے حبیب کے حرم آ جا، وہاں آ کر دعا کر، محمد کے روزے پہ جا کے دعا کر، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں تیری ایک دعا میں رد نہیں کروں گا، اسے قبول کر لوں گا۔ اچھا تیری وہاں تک رسائی نہیں، جا تو علی کے روزے پہ جا کے دعا مانگ، وہاں بھی تیری پہلی دعا میں رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا۔ اچھا تیری وہاں رسائی نہیں، جا فاطمہ کی قبر پہ، وہاں جا کے دعا مانگ، میں تیری ایک دعا قبول کروں گا، تیری ایک حاجت کو پورا کروں گا، لیکن صدقے جاؤں اس ہستی پہ، حسین کی ذات پہ قربان جاؤں۔ جب اس کی باری آئی نا، اللہ نے کہا اگر میرے حرم میں 3 دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہوں تو جاؤ حسین کے روزے پہ جاؤ، وہاں بھی جا کر دعا مانگو، 3 دعاؤں کی ضمانت لیتے جاؤ۔ ہر ہستی کے روزے پہ ایک دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، لیکن حسین وہ کریم کربلا ہے کہ جس کے روزے پہ 3 دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے، 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ عزیزان محترم، وسیلہ اور ہوتا ہے، ضمانت اور ہوتی ہے، مطلب حسین ضامن ہے ان دعاؤں کے۔ اور اگلی خصوصیت، اللہ نے زمین بنائی اور کائنات بنانے کے بعد ایک بڑا حصہ خاک پہ مشتمل کر دیا۔ ابھی جہاں بیٹھے ہیں مٹی کی ہے نا، زمین مٹی کی ہے نا، گھبرائے بیٹھے ہیں، مٹی کی ہے۔ اللہ نے زمین کا بہت بڑا حصہ مٹی پہ مشتمل رکھا، اور جب بنائی اس مٹی کو اپنے بندوں کے لیے حرام کر دیا، کہا اس سے اگنے والی چیزیں تیرے لیے حلال ہیں، لیکن خود مٹی حرام ہے، خود مٹی حرام ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا رسول کی شہادت ہوئی، رسول کا مزار بنا، رسول کی قبر پہ گئے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اے میرے بندے جا، تجھے اجازت ہے، رسول کی مٹی کی اتنی سی بھی، رسول کی قبر کی اتنی سی بھی مٹی تیرے لیے حلال کی، جا اسے اپنے لیے تبرک سمجھ کے کھا لینا۔ بیدار رہیے گا، اتنی سی بھی رسول کی قبر کی مٹی کی کھانے کی اجازت نہیں دی اللہ نے کہ اتنی سی بھی مٹی کھا لینا۔ علی کے روزے کی قبر کی مٹی کی اتنی سی اجازت نہیں دی کہ وہ کھا لینا، لیکن 61 ہجری واقعہ کربلا کے بعد اللہ نے
جو مٹی 61 ہجری تک حرام تھی، اللہ نے حسین کے قدموں کے وسیلے سے مومنین کے لیے حلال کر دی۔ سمجھ نہیں لگی؟ چلیں جملہ چینج کر دیتا ہوں۔ 61 ہجری تک مٹی رہی حرام، لیکن حسین کے خون کے قطرے کے بعد وہ مٹی خاک شفا میں تبدیل ہوئے اور اللہ نے اس مٹی کو حلال کر دیا۔ تو جملہ سنتے جائیے گا، ارے اللہ جس ہستی کے لیے اپنی شریعت کے قانون بدل دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اللہ جس ہستی کے لیے اپنی شریعت کے قانون بھی بدل دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو حسین کے قبر کی مٹی خاک نہیں، خاک شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خاک ایسے ہی خاک شفا نہیں بنی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ وہ خاک تھی، خاک شفا کیسے بنی؟ وہ خاک تھی، خاک شفا کیسے بن گئی؟ میں کہتا ہوں جس مٹی کو، جو مٹی حسین کے قدموں کو بوسا دے وہ خاک نہیں، خاک شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم شیعوں سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا اگر وہ خاک ہے، خاک شفا میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے یہ بتائیں اگر وہ حسین کے خون کی وجہ سے خاک شفا بنی ہے تو اس میں یزیدیوں کا خون بھی تو شامل ہے نا؟ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ تو سکتا ہے نا کہ بھئی اگر اس مٹی پہ خاندان آل ابا کا خون بہا ہے تو اس سے زیادہ تعداد تو یزیدیوں کی تھی۔ کربلا میں شہداء اسلام سے زیادہ مقتولین یزید تھے، لیکن پھر بھی خاک شفا کیسے بن گئی؟ تو گھبرائیے گا نہیں، قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ۔ کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو مقدار میں تو کم ہیں لیکن زیادہ مقدار والوں پہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم ہیں لیکن زیادہ تعداد والوں پہ غلبہ پا جاتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں معیار دے دیا کہ دیکھو تعداد کو معیار نہ رکھو بلکہ اس کی حیثیت کو معیار رکھو۔ اب تم نے حیثیت دیکھنی ہے تو یزیدیوں کی حیثیت دیکھو، حسینیوں کی حیثیت دیکھو۔ ارے میں کہتا ہوں جتنے مرضی یزیدی ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، ارے حسینیوں کو بلکہ حسین کے خون کا ایک قطرہ ہزاروں یزیدیوں کے خون کی نجاست ختم کرنے کے لیے کام۔ حسین کے خون کا ایک قطرہ چاہے ہزاروں یزیدی ہوں ان کی نجاستوں کو ختم کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے نا سنتے سے۔ یہ ہے حسین جس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے پاؤں پہ لگی مٹی خاک سے خاک شفا بن جائے۔ اور عزیزان محترم تیسری خصوصیت، اللہ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو شہادت کے بعد یہ رتبہ نہیں دیا کہ اس کے لیے چہلم کا یا سوئم کا انتظام کیا جائے۔ آپ نے دیکھا، آپ ماشاءاللہ مومنین ہیں، عزادار ہیں، کبھی آپ نے رسول کا چہلم منایا ہے؟ منایا کسی نے؟ بتائے رسول اکرم کا کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، کسی نے منایا چہلم؟ علی ابن ابی طالب
امام المتقین، امیر المومنین، سید الاوصیا، کئی القابات، کسی نے ان کا چہلم منایا آج تک نہیں، لیکن اللہ جس ہستی کے لیے اس کی شہادت سے پہلے بھی 10 دن رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ نے حسینیت اور حسینی مجالس برپا کرنے کے لیے عاشور سے پہلے 10 دن اور پھر سوئم اور چہلم کا انتظام کیا، اور اس کا اہتمام کچھ اس صورت میں کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ حسین کی زیارت کے لیے چہلم پہ کربلا جاتا ہے۔ چہلم کا ذکر کیا پروردگار نے خصوصیت کے ساتھ، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جسے پڑھ کر میرا دل بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اے میرے بندے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا عظمت، تو دیکھو میرے حرم کی وجہ سے مکہ نہیں رہا، مکہ مکرمہ بن گیا۔ میرے حبیب کے حرم کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔ میرے علی کے روزے کی وجہ سے نجف سے اشرف بن گیا۔ میرے رضا کے روزے کی وجہ سے مشہد مقدس بن گیا۔ لیکن یاد رکھو یہ ان کی عظمت کا صلہ ہے، لیکن میرے حسین نے جو میرے لیے کیا، یاد رکھنا آج کے بعد یا میرا عرش معلا ہوگا یا حسین کا کربلا معلا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ یہ 4 خصوصیات ہو گئی نا، یہ وہ ہیں جو حسین کے علاوہ کسی ذات میں پائی نہیں جاتی۔ 5ویں خصوصیت، تھکے نہیں ہیں تو پڑھتا ہوں آگے۔ 5ویں خصوصیت، اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے اور ہر مہینے میں شہادت بھی رکھی، ولادت بھی رکھی، لیکن قانون خدا تو دیکھیے، محرم میں کوئی ولادت نہیں ہے، شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے، محرم میں کوئی ولادت نہیں، شعبان میں کوئی شہادت نہیں۔ اب میرا جملہ رائے گا نہ جائے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جب حسین کا غم منایا جائے کوئی خوشی نہ کرے، اور جب حسین کی خوشی منائی جائے کسی گھر میں غم برپا نہ ہو۔ ارے جس کے غم میں غمگین ہونے کے لیے اور خوشی میں خوش ہونے کے لیے اللہ خود اہتمام کرے، اسے حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی، اللہ نے خود اہتمام کیا۔ اللہ خود کہتا ہے کیا تم نے میرے کسی کام کو عبث سمجھا ہے؟ کیا میرے کام کوئی فضول ہو سکتا ہے؟ کار خدا تو دیکھیے کیا نفیس کام کیا۔ محرم میں کوئی ولادت نہیں رکھی، شعبان میں کوئی شہادت نہیں رکھی۔ اور آخری خصوصیت، عزیزان محترم، اللہ نے واقعہ اسماعیل میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک زمین ہے جسے ہم کربلا سے جانتے ہیں، کربلا کے نام سے جانتے ہیں نا، وہاں آپ مومنین ہیں، عزادار ہیں، ہر ذاکر ہر خطیب پڑھتا ہے کہ انبیاء کا ائمہ کا گزر ہوا، لیکن آج میں چاہتا ہوں ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک مرتبہ
حضرت اسماعیل کا ایک سرزمین سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بکریاں بہت پیاسی ہیں اور سامنے ایک نہر ہے جس کا نام ہے فرات، لیکن وہاں سے پانی نہیں پی رہی، بہت پیاسی ہیں لیکن پانی نہیں پی رہی۔ جناب اسماعیل نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے سوال کیا، یا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ اس پیاس کی شدت کے باوجود جانور پانی نہیں پی رہے؟ اللہ نے کہا کیا تجھے اس زمین کے نام کا نہیں پتا؟ اس کا نام کرب و بلا ہے، یہاں صرف بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہ مسائل نہیں میں بیان کر رہا، عظمت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اس زمین کا نام بھی کرب و بلا ہے کہ جہاں بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد جب امام حسین آئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ نے اس کربلا کو کچھ اس طرح تبدیل کیا کہ ہر آنے والا، ہر جانے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار میں جاؤں تو صحیح لیکن پلٹ کے واپس نہ آؤں، میں جاؤں تو صحیح لیکن پلٹ کے واپس نہ آؤں۔ کہ اللہ نے اس سرزمین کو کربلا تھی لیکن بعد میں حسین کی قربانی کے بعد کربلا معلی بنا دیا، کہ جہاں کربلا تھی لیکن اب بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، دل تو بہت تھا، بہت پڑھنے کا، لیکن کیا کریں۔